نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ذکر کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دیا، لم یقضہ صوم الدہر کلہ، یوم الدہر کلہ وان صامہ، اور اگر پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس ایک روزہ رکھنے پر رکھا ہے، اگر کوئی آدمی پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ انعام حاصل نہیں ہوگا جو انعام اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ایک روزے پر رکھا ہے۔ اس مبارک حدیث کی بنیاد پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کی قضا ہے ہی نہیں، لیکن اکثر صحابہ اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے تو قضا تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ انعام اور بدلہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ایک روزے پر رکھا ہے وہ انعام اور بدلہ اسے حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ پوری زندگی ہی نفلی روزے رکھتا رہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر 30 سال کی زندگی ہو یا 40 سال کی زندگی ہو یا 50 سال کی زندگی ہو یا 60 سال کی زندگی ہو، 70 سال ہوں، 80 سال ہوں، یا فرض کریں اگر ہزاروں سال بھی ہوں اور وہ ہزاروں سال نفلی روزے رکھتا رہے تو جو انعام اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک روزے پر رکھا ہے وہ ہزاروں سال کے روزے رکھنے پر بھی اس انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اس مبارک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک کا اگر کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کتنا اجر و ثواب ہے رمضان المبارک کے ایک روزے کا کہ پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ انعام حاصل نہیں ہوگا جو رمضان کے ایک روزے پر انعام حاصل ہوگا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میں اب آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک احادیث ذکر کرتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایک نفلی روزہ رکھا، من صام یوما لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا، کہ جس آدمی نے ایک نفلی روزہ رکھا اور پھر اس آدمی کو روئے زمین کے برابر اگر سونا دے دیا جائے، لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب، تو قیامت تک اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ایک نفلی روزے کا رکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ ساری کائنات سونے کی بھر کر دے دی جائے اور قیامت تک کے لیے دے دی جائے، اور جو انعام اللہ تعالیٰ نے ایک نفلی روزے پر رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور دوسری مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ، کہ جس آدمی نے ایک نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا، بعدہ اللہ من جہنم، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کبعد غراب، اس کوے جتنا، کہ وطارا وہو فرخ حتی مات حرما، کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑا اور یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر گیا،
یعنی اتنا دور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کر دیں گے جتنا کہ یہ کوا جب سے وہ اڑنا شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر موت تک وہ اڑتا رہے، یعنی اس نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہوگا، یعنی بہت فاصلہ طے کر لیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے بہت دور کر دیتے ہیں جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کوے کی اوسط عمر جو ہے وہ 200 سال ہوتی ہے۔ اور ایک اور مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ کتب لہ الجنہ، کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی نفلی روزہ رکھنے پر یہ انعام ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور نفلی روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے بہت دور فرما دیتے ہیں، اور نفلی روزے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس آدمی کے لیے جنت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو جب ایک نفلی روزے کا اجر و ثواب یہ ہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر اس طرح کے نفلی روزے پوری زندگی رکھتا رہے اور رمضان المبارک کے ایک روزے کا اجر و ثواب پوری زندگی کے نفلی روزوں سے زیادہ ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، میری اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دینا ایسا ہے کہ پوری زندگی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔